بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی بھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے ربا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محال پر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کے ارد گرد بہت گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جس پر پرندے چہچہا رہے تھے، تو دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت و عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کی ہے جو ابراہیم کا رب ہے۔ میرا والد تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی اکیلی ہی اپنے مال سے نکلی اور آگ کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا۔ اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا، ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا کہ اے آگ میری بندی کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہوگی۔ وہ جس جگہ پر پاؤں رکھتی اللہ کے حکم سے وہاں سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ اس طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری نصیحت مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی۔ وہ اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت طاقت تو اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبزہ اور باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا ہے۔ بادشاہی تو اس کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ ایک آدمی کو گزند پہنچانے سے عاجز ہے اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا۔ اس کا لعنتی باپ یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور اس سے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا، میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کرندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک بھی نہیں کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دی، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دیا۔ اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے اور اس نے وہ پوشاک پہن لی اور فرشتہ اس سے اڑ کر انجانے مقام پر لے گیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جی ہاں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔